اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین پوری دنیا کے کونے کونے سے جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ تمام کی خدمت میں نہایت محبت، خلوص اور ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو پروگرام تاریخ اسلام میں چل رہی تھی جنگ خیبر کے حوالے سے، اور ہمارے مہمانوں نے بڑے عظیم مطالب آپ کے سپرد کیے اور ہم نے استفادہ کیا۔ ناظرین، آج بھی ایک بڑا اہم موضوع ہے جو بہت جڑا ہوا ہے خیبر کے واقعے سے، اور آج کے موضوع کا عنوان ہے فدق۔ انشاءاللہ فدق کے موضوع پر ہم اپنے مہمان سے استفادہ کریں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حسب معمول ہم اس پروگرام کا پہلے کیپشن دیکھتے ہیں اور نریشن دیکھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ آج اس پروگرام میں کس طریقے سے گفتگو ہوگی اور اس کا محور کیا ہے۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے انشاءاللہ۔ پہلے ہم نریشن دیکھیں گے، اس کے بعد اپنے مہمان سے ملاقات کریں گے اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ کیپشن دیکھتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف جاتے ہوئے اپنے کچھ خاص افراد کو فدق کے یہودیوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ خود کو تسلیم کر دیں، لیکن وہ لوگ روزانہ ٹال مٹول کرتے رہے اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش میں تھے کہ دیکھیں خیبر کے یہودی بہادروں کے سامنے مسلمانوں کا لشکر کیا کر سکتا ہے۔ مگر جب مرحب و انتر کے قتل کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح خیبر کی خبر سنی تو فدق کے یہودیوں نے بھی خود کو سرنڈر کر دیا اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر صلح کی درخواست کی، اور فدق کا آدھا حصہ بغیر کسی جنگ اور خوریزی کے پیغمبر اسلام کے حوالے کر دیا، اور باقی حصے پر وہ کچھ خاص شرائط کے ساتھ رہنے لگے۔ چونکہ فدق کی زمین بغیر جنگ کے حاصل ہوئی تھی، اس لیے وہ صرف پیغمبر اسلام کی خاص ملکیت میں شامل تھی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا تھا۔ ناظرین اکرام، پروگرام تاریخ اسلام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ انشاءاللہ پروگرام میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور حسب معمول میں گزارش کروں گا آپ سے کہ ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، پلیز ہمیں کال کیجئے۔ اگر ہمیں مشورہ دینا چاہتے ہیں، ہمارے مہمان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کال کیجئے۔ اس موضوع پر جو گفتگو ہوگی فدق کے حوالے سے، تو ہمارے عظیم مہمان جن سے آپ مسلسل استفادہ کر رہے ہیں جناب محمد زین العابدین صاحب قبلہ ہیں، جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آپ اسٹوڈیو تشریف لائے۔ میں بھی تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں، ساتھ ساتھ آپ کا بھی، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے لواحقین ہیں، ٹیم ہے، ان کا شکر گزار ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان جو آنے والا ہے، جی، اس کی خوش آمدید کے لیے اور مومنین کو اس کی آمادگی کے لیے میں پھر ایک مرتبہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ جی حضور، آپ نے ایک بہت اچھا نقطہ مجھے یہاں پہ یاد دلا دیا جو مجھے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ناظرین، ہمارا جو یہ پروگرام تاریخ اسلام ہے، یہ اس سلسلے کی کڑی آج سمجھ لیجئے آپ کہ اب ہم رمضان کے آخر تک کے لیے اس کو یہیں پر روک دیں گے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب اگلے ہفتے سے، بلکہ ہمارا جو پہلے رمضان سے سلسلہ شروع ہوگا وہ رمضان کے حوالے سے ہوگا۔ انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام دیکھیں گے رمضان کے حوالے سے، اور تاریخ اسلام پروگرام کی جو اگلی کڑی ہوگی وہ اب عید کے بعد ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے میں آپ کو تبریک عرض کرتا ہوں، ہمارا ساتھ دیجیے، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور، میں بھی بہت شکر گزار ہوں، آپ کے یاد دلا دے گا چونکہ ناظرین کو بتانا ضروری تھا، منتظر رہتے ہیں پروگرام کے۔ شکریہ۔ قبلہ، میں سب سے پہلے گزارش آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جو فدق کی جغرافیائی اہمیت ہے اور اس کی حیثیت ہے، اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان کیجئے، انشاءاللہ آگے اپنی گفتگو بڑھائیں گے۔
دیکھیے سب سے پہلے یہ ہے کہ فدق کہاں پر واقع ہے. جی جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے تھوڑا سا واضح کیا تھا اور اشارہ کیا تھا کہ فدق جو ہے وہ خیبر کے نزدیک ہے، خیبر کے کنارے ہے. جی اور فدق ایک گاؤں ہوتا ہے اس زمانے کے حجاز کا. جی اور یہ گاؤں تقریباً خیبر سے مدینے کی جانب 40 کلومیٹر اور مدینے سے 140 کلومیٹر ادھر، یعنی خیبر ہے مدینے سے 180 کلومیٹر اور فدق ہے 140 کلومیٹر دور مدینے سے. لہٰذا یہ خیبر کے تقریباً راستے میں پڑتا ہے لیکن کنارے پڑتا ہے، جو ایک دم مستقیم راستے پر نہیں پڑتا. جی اور مدینے سے یہاں پر جانے کے لیے 3 دن 3 رات کا اس زمانے میں ٹائم لگتا تھا. جی. بہرحال آج 140 کلومیٹر آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے. تو اس راستے کو پار کرنے کے بعد جو ہے وہ فدق پر جا سکتے تھے، فدق میں جا سکتے تھے. اس ظاہراً تو یہ گاؤں تھا لیکن اس گاؤں میں 2 بڑے قبیلے زندگی گزارا کرتے تھے. ایک قبیلہ ہے بنی سعد کا اور ایک بنی غطفان کا. جی اور یہ دونوں قبیلے جو ہے وہ یہودیوں کے تھے. اور در واقع مجھے کہنا چاہیے کہ فدق میں جو قلعہ تھا، قلعہ نطاط، وہ بھی خیبر کا قلعہ حساب ہوتا تھا. خیبر کے جو 8 قلعے تھے اس میں سے ایک قلعہ جو ہے یہ بھی شمار ہوتا تھا، جس کو بولتے ہیں نطاط، جو فدق والوں کے ہاتھ میں تھا اور اکثر جو ہے وہ بنی سعد کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا. اور یہ لوگ یہاں زندگی بسر کرتے تھے اور ہرا بھرا علاقہ ہوتا تھا، سرسبز علاقہ تھا. یہاں کھجوروں کی پیداوار بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. خیبر کی نسبت پھر بھی کم تھی لیکن مدینے کی نسبت یا مکے کی نسبت بہت زیادہ یہاں پیداوار ہوا کرتی تھی. اور اس علاقے میں جو بھی خیبر میں جانا چاہتا ہے اس علاقے سے گزرتا تھا، لہٰذا یہاں اتراق کرتا تھا. یہ منزل گاہ تھی ان کے لیے. لہٰذا اس جگہ پر جو ہے وہ ایک بڑی آبادی بس رچ گئی اور ان کے بھیڑ بکریاں اس زمانے کے حساب سے جو ان کے اقتدار کی نشانی بھی ہوا کرتی تھی. لہٰذا یہ یہودی لوگ جو ہے یہاں زندگی گزارا کرتے تھے اور ان کی ڈھارس کے لیے یہ سمجھ لیجئے خیبر والے تھے، جو گزشتہ ہفتے ہم نے گفتگو بھی کی. جی بالکل حضور، جیسے ہم نے ابھی نریشن میں بھی دیکھا تھا کہ یہاں پہ جنگ تو نہیں ہوتی، صلح ہوتی ہے فدق والوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ ہم اس پہ استفادہ کریں گے. لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ صلح فدق سے پہلے کبھی لشکر اسلام وہاں پہ آیا؟ بہت اچھا کوئی سوال ایکٹیویٹیز کیا، رہی ہے لشکر بہت اسلام؟ اچھا سوال کیا. دیکھیے صلح فدق جو ہے وہ 8ویں ہجری میں ہے. جی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ایسا بھی آتا ہے، جیسے کہ کتابوں کے نام میں نے نوٹس کیے ہیں تاکہ بھول نہ جاؤں. جیسے واقعی کی کتاب ہے مغازی، اس میں جلد 2 میں، یا مناقب آل ابی طالب جلد 1 میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ 6 ہجری میں پیغمبر اکرم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو وہاں پر لشکر اسلام کے ساتھ بھیجا. البتہ اس کی علت یہ رہی، یعنی خیبر کے فتح ہونے سے 2 سال پہلے کی، کہ قبیلہ بنی سعد جو ہے انہوں نے سازشیں کی جی اور اہل مدینے اور خاص کر مسلمانوں کے خلاف انہوں نے ایک سازش رچی. کیا کہ خیبر والے جو ہے وہ جنگ کے لیے دھیرے دھیرے آمادہ ہو رہے تھے. انہوں نے ان سے پیمان باندھا اور ہم پیمان ہونے کے بعد کہا کہ ہم تمہارے ساتھ دیں گے، چونکہ ہم مذہب ہیں، ہم دین ہیں اور ہمارا ٹارگیٹ بھی ایک ہے، علاقہ بھی ایک ہے، لہٰذا جب چاہے تب حملہ کرو اور ہم اس حملے میں تمہارے 100% ساتھ دیتے ہیں. بہرحال تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کو بھیجا اور 100 افراد مولا کے ساتھ، 100 صحابی جو ہے مولا کے ساتھ تھے اور یہ رات کو چلا کرتے تھے اور دن میں استراحت کیا کرتے تھے اور عبادت خدا میں مصروف رہا کرتے تھے تاکہ دشمنوں کو جو ہے وقت سے پہلے معلوم نہ ہو جائے. جب یہ پہنچے ایک خاص مقام پر، جس مقام کو کہتے ہیں حمج، وہاں پر ایک بہت بڑا چشمہ ہوا کرتا تھا اور آتے جاتے لوگ وہاں سیراب ہوتے تھے اور لشکر والے وہاں پانی وغیرہ پی کر تھوڑا استراحت کیا کرتے تھے. جب یہاں پر لشکر حضرت امیر المومنین یہ 100 افراد کا یہ ٹکڑا وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص وہاں پر بنی سعد کا موجود ہے، فوراً اس کو جو ہے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد کہا کہ
کیا تمہارے قبیلے کے لوگ مسلمانوں کے خلاف جو ہے جمع ہو رہے ہیں اور میٹنگیں کر رہے ہیں؟ تو پہلے تو وہ مکرتا ہے، لیکن جب اس کو لے کر مولا امیر المومنین کے سامنے پہنچے اور مولا امیر المومنین کی نگاہیں اس پر پڑی تو مولا کی نگاہوں کو دیکھ کر وہ لرزنے لگا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک معنوی رعب جو مولا کا تھا، بہرحال تو اس نے سچ اگلنا شروع کیا اور کہا کہ دیکھیے میں امان چاہتا ہوں اور امان کے بدلے میں تمام حقائق کو آپ کے سامنے رکھ دوں گا. کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم امان دیتے ہیں سچ بولنے والوں کو، تم بولو قضیہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ وبر بول کے ایک شخص ہے کہ جو سرپرستی کرتا ہے بنی سعد کے اس ٹولے کا، جو مخالف ہیں اسلام کا، اور ہم لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں، تقریباً 300 افراد ہیں اور ہم پیمان ہوئے ہیں اسلام کے خلاف اور خیبر والوں کی حمایت میں، اور انہوں نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے کہ میں خیبر جاؤں اور جانے کے بعد خیبر والوں کو اطمینان دلاؤں کہ اگر آپ جنگ لڑتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ 1 سال کا جو خرمے کا خرچہ ہوتا ہے ہمارا وہ آپ ہمیں دیں گے. اس کے بدلے میں ہے، دیکھیے یہاں ایک عجیب سا نقطہ ہے لیکن میں عرض کرتا چلا جاؤں خاص کر جوانوں کے لیے. کبھی کبھی انسان جو ہے وہ دنیا کی کتنی مختصر سی نادار و حقیر چیز کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے. اب یہ 300 افراد ہیں اور حقیقت اسلام کو دیکھ رہے ہیں، اور جبکہ میں چونکہ خیبر کے ابتدائی تاریخ کو بیان نہیں کیا، کسی اور صاحب نے بیان کیا ہوگا، لہٰذا یہ خیبر والے یہودی وہ لوگ ہیں کہ جو عیر اور آر کے درمیان کی تلاش میں تھے، کہ یعنی وقت کے موعود یعنی پیغمبر اکرم کے تلاش میں یہ لوگ آئے تھے. یعنی جو آپ نے فرمایا عیر اور آر، جی یہ عیر وہ اور آر یہ بعد میں معلوم ہوا، تقریباً وہی فاران کا پہاڑ جو ہے اس کا ایک نام ہے. بہرحال تو اس طریقے سے مکے اور مدینے کے درمیان میں جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں عیر اور آر کے درمیان کی جگہ، یعنی مدینہ جو واقع ہے. بہرحال تو یہ وقت کے پیغمبر کی کمک کے لیے، ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے آئے تھے شام سے اور دوسری دنیا سے، مختلف دنیا کے حصوں سے جمع ہوئے تھے، اور بلکہ کفار کو کہتے تھے کہ وہ جو آنے والا ہے اس کے ذریعے سے خدا ہماری مدد کرے گا، ہمیں قوت ملے گی اور پھر ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے. جی اتفاق سے یہ 3 بھائی تھے اور 3 بھائی کا یہ قبیلہ تھا. ایک بھائی مدینے میں بس گیا اور ایک بھائی جو ہے وہ خیبر میں، اور ایک بھائی اطراف میں جس کو قبیلہ بنی سعد بھی اور غطفان بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور پھر اس بھائی کی اولاد میں سے بنی نذیر ہے، بنی قریظہ وغیرہ وغیرہ. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے باپ دادا نسل در نسل آبا و اجداد آئے تھے ایک پاک ہدف کے لیے، پاک مشن کے لیے، لیکن جب وہ پاک ہدف سامنے آتا ہے ذرا سی جہالت کے لیے، ضد اور اپنی انانیت کو دکھانے کے لیے اور اپنے مادی منفعت کے لیے اسی کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پیغمبر اکرم کی ایک تبسم اور 1 سال کے خرمے کا مقایسہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جبکہ پیغمبر اکرم جو ہے وہ ان کو معاف کر دیتے اور معاف کیا بھی جبکہ وہ اپنے حالت میں تھے. بہرحال تو آخر میں انشاءاللہ واضح کرتا چلا جاؤں گا. 1 سال کا یہ خرمہ جو ہے آپ ہمیں دے دیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ پیغمبر کی حمایت میں تمام جوانوں کو دے دیں گے. یہ اس شخص کی معمولیت تھی. لہٰذا مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے بیان کر دیا پورا. تو مولا نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم اپنے قبیلے کی طرف ہمیں چپ چاپ لے کر چلو، اس شرط پر ہم تم کو امان دیں گے، تمہاری جان بخشیں گے. 2 شرط ہے، ایک یہ ہے کہ ان کے بھیڑ بکریوں تک ہمیں لے چلو، اور ایک ان تک ہمیں پہنچاؤ کہاں پر وہ آباد ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے ہم لے کے چلتے ہیں. البتہ اس آبادی کی طرف نہیں بلکہ اس جگہ جہاں وہ جمع ہوئے ہیں 300 افراد تقریباً. یہ شخص جو ہے وہ لیتا ہوا چلا گیا لیکن بے راہ جانے لگا. کچھ اصحاب کو، کچھ افراد کو شک بھی ہوا، 2-1 مرتبہ اس کو جھنجھوڑا بھی ہے، میں اپنے اصطلاح میں کہہ رہا ہوں معاف کیجیے گا. لیکن مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، صبر سے کام لو. اس نے جو ہے وہ جان کی امان مانگی ہے اور ہم نے اس بنا پر اس کو وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے یہ یہودی ہے مگر ہم نے وعدہ کیا ہے، وعدے کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. لہٰذا جب وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر بہت سارے چرواہے قبیلہ بنی سعد کے بھیڑ بکریاں گوسفند اور مویشیوں کو چرا رہے تھے، یہاں لے کر پہنچایا تو لشکر اسلام نے
उनके ऊपर तकरीबन कह सकते हैं हुजूम और हमला आवर हुए। हमला आवर होने का मकसद अलबत्ता भेड़ बकरी और जानवरों को खत्म करना और फना करना नहीं था, नुकसान पहुंचाना नहीं था, सिर्फ यह है कि एक अपना जो है वो कुदरत को आश्कार करना था। और ये एक बेहतरीन हरबा होता है दुश्मन को ज़ेर करने के लिए, सबसे पहले नफ्सियाती हमला जो है। लिहाजा जितने भी भेड़ बकरी चराने वाले चरवाहे थे सब भाग गए, और इनको सबको छोड़कर जब भाग गए और भागकर अपने मालिकों के दरों पर जाकर फरियाद की कि मुसलमानों का अजीम लश्कर आ गया है, तो इसका एक फायदा ये हुआ कि वो ऑटोमेटिक जो है वो सब भाग गए और किसी ने सिलाह नहीं उठाया, जुर्रत भी नहीं की, और बगैर जंग के ये मंतका मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ आ गया। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने वहां 3 दिन क़याम किया। 3 दिन रहने के बाद उन्होंने जितने भी माले गनीमत थे उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाला, और 4 हिस्सा जो है वो तमाम अफराद के दरमियान में, जैसा कि नबी की सुन्नत थी, उस सुन्नत के मुताबिक उन्होंने बांटा। और बांटने के बाद फिर वापस चले आते हैं और इन लोगों को बुलाकर कहते हैं कि इस्लाम की दावत करते हैं, इस्लाम लेकर आओ। ये लोग इस्लाम नहीं लाते, लेकिन मौला अलैहिस्सलाम पैगंबर अकरम की एलची और उनके पैगाम से सफीर होने के एतबार से दावत इस्लाम और हुज्जत को पूरी करने के बाद वापस चले जाते हैं इनको देने के बाद। ये पहला जो है, इसको आप सरैया जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी बहुत वाकई अहम वाकया है ये, खुद भी हमें पूरी तारीख जानने के लिए और फिदक की पूरी मालूमात हासिल करने के लिए इन मुकद्दमात का जानना बहुत जरूरी है। हुजूर बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, अगर आप इजाजत दें तो हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं, आपसे इस्तिफादा करेंगे। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि जंग ये जो वाक़या रूनुमा हुआ फिदक से पहले, इसमें किस तरीके से मौलाए कायनात ने एक अहम मुदीरियत अदा की है और किस तरीके से इसको जीता है। और इसके बाद इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, आप हमारा साथ देते रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वआति ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न अस्सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। खुदावंद आलम का इरशाद गिरामी है, और देखो क़राबतदारों को और मिस्कीन और गुर्बत ज़दा मुसाफिर को उसका हक दे दो, और खबरदार इसराफ से काम न लेना। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम तारीख़ इस्लाम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप हमारा साथ दीजिए, हम अपने मेहमान से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी हुजूर, अब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि खुद फिदक की अहमियत के हवाले से कुछ हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए बयान फरमाएं। देखिए, फिदक की अहमियत से पहले मैं एक नुक्ता चूँकि मुनासिबत है वो अर्ज़ करूँ, बहुत मुख्तसर से एक जुमला है। वो ये है कि वो जो मौला अली अलैहिस्सलाम जो है 100 अफराद के साथ वहाँ पर जाते हैं और दावत इस्लाम देते हैं, और वो जो साजिश रच रहे थे उसका खात्मा करते हैं ताकि इस्लाम के लिए नुकसानदेह न हो। इत्तेफाक से वो शाबान के महीने का वाक़या है, 6 हिजरी, यही जो महीना इस वक्त चल रहा है, लिहाजा इसीलिए मैंने इसको जो है वो मुकद्दमे के लिए इंतखाब किया। अब जहाँ तक फिदक की अहमियत की बात है, देखिए मदीना और खैबर के दरमियान में है, अलबत्ता दरमियान से मतलब यानी बीच में है, खैबर के नज़दीक है, लेकिन उसके रास्ते में है, ठीक है। लिहाजा अगर खैबर तक रसाई करनी है तो फदक को भी देखना पड़ेगा, इसको मद्देनजर रखना पड़ेगा, क्योंकि फदक भी यहूदियों ही की आबादी है, और 8 कबीलों में से 8 किलों में से एक किला जिसका नाम नतात है वो वहां पर मौजूद है, और सालाना वो लोग वहां कुमक भी भेजते हैं, मदद भी भेजते हैं। लिहाजा फदक के ऊपर नजर रखनी बहुत जरूरी थी। लेकिन हकीकत यह है कि ये एक गांव का नाम नहीं है, बिल्कुल फिदक एक खेती का नाम नहीं है, एक बाग का नाम नहीं है, बल्कि फिदक एक पैगंबर इस्लाम की कुदरत सियासी, कुदरत इक्तिसादी और कुदरत मादी का नाम है। यानी हाकिमियत रसूल अकरम का नाम है
جو نجی طور پر جن کے اوپر ان کا حق ہے. کیا مطلب؟ ایک چھوٹا سا فرق یہ ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اور مال غنیمت، وہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ 5 حصے کا 1 حصہ پیغمبر اکرم کے حوالے کیا گیا یا ان کے حق میں آیا. انہوں نے اس سے جو ہے وہ مومنین کو دیا، مستحقین کو دیا، راہ اسلام میں خرچ کیا، جو بھی کیا، لیکن 1 حصہ. لیکن فدق یا فدق جیسی جگہیں یا ایسے علاقے جو پیغمبر اکرم نے بغیر خون ریزی کے، بغیر جنگ کے فتح کیے ہیں، اور پیغمبر کے، مجھے کہنا چاہیے کہ ان کی اس مصلحت اور تدبیر کی وجہ سے یہ پیغمبر اکرم کا حق ہے. بے شک. اور یہ پیغمبر اکرم کے ارث میں پہنچتا ہے ان کے اولاد کے لیے. اس میں مومنین کو کوئی حق نہیں بیٹھتا، کوئی جو ہے اس میں لشکر اسلام کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. یہ صرف جو ہے وہ پیغمبر اکرم سے متعلق ہے. لہذا جب ہم خلیفہ مہدی عباسی کے دور میں امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک عجیب واقعے کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ میں عرض کر دوں. دیکھیے، فدق جو ہے یہ پیغمبر اکرم کا ارث اور ان کا ذاتی حق تھا کہ جس کو انہوں نے جبرائیل امین کے ذریعے سے آیے ذی القربہ کے بعد جو ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہبہ کیا. وہ بھی اس انداز سے کہ پیغمبر اکرم نے جبرائیل کو باقاعدہ تاکید کے لیے اور واضح ہونے کے لیے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ ذی القربہ سے مراد کون ہے؟ تو جبرائیل امین واپس گئے. پھر جبرائیل امین واپس تشریف لائے اور لا کر رسول اکرم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مراد ہے اور یہ محور ہے اور ان کی ضروریت. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور بلا کر عطا کیا، ہبہ کیا. اور فاطمۃ الزہرا نے اس کو قبول کیا. قبول کرنے کے بعد حیات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی جب تک کہ رسول اکرم زندہ تھے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام فدق کے محصول سے، درآمد سے، اس کے مال و متاع سے استفادہ کرتے تھے. یتیموں کو، اسیروں کو، مسکینوں کو، غریب و بیواؤں کو اور اپنے نادار مفلس ماننے والوں کو، پیروکاروں کو، مسلمانوں کو کمک کرتے تھے، مدد کرتے تھے. لیکن حضور سوالات میرے پاس بہت ہیں، میں گزارش کروں گا خلاصتاً آپ بیان کیجئے چونکہ موضوع بڑا ہے اور سوالات بہت ہیں. بسم اللہ. بہرحال میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا بہت مختصر جملوں میں. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا گیا اور انہوں نے اس میں سے جو ضرورت تھی ضرورت کے مطابق لیتے تھے، باقی رسول اکرم کے حوالے کیا کہ بابا جان آپ اس کو راہ اسلام میں خرچ کیجئے. اور آیت قرآن کے ان مصداق جو ہے موجود ہے قرآن میں. یہ آیت بہت مشہور و معروف ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس کو لیتی ہیں. اور جس نقطے کی طرف میں لے جانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کچھ خلفاء ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے اس فدق کو فاطمہ اور ذریت فاطمہ کو واپس کیا، جس میں سے عمر ابن عبدالعزیز ہیں کہ جن کے زمانے میں دیکھا گیا باقاعدہ انہوں نے البتہ امام حسن علیہ السلام کے نسل سے جو ان کے پوتے زندہ تھے ان کے حوالے کیا. لہٰذا میں لانا یہاں چاہ رہا تھا کہ کچھ خلفاء نے اس کو واپس کیا، پھر متعدد مرتبہ واپس بھی لے لیا. واپس لینے کی وجہ یہ تھی کہ نسل امام حسن علیہ السلام جن کو حسنی کہتے ہیں، حسنیوں نے قیام کیا ان کے خلاف میں. لہٰذا قیام کرنے کی وجہ سے دوسرا خلیفہ جب آتا ہے ناراض ہو کے واپس لے لیتا ہے. لیکن مہدی عباسی کے زمانے میں، 7ویں امام کے زمانے میں، جب 7ویں امام نے دیکھا کہ مہدی عباسی تمام ان مظالم کو، یعنی ان چھینی ہوئی چیزوں کو جو لوگوں کے ان کے پاس ہے، خلیفہ کے پاس، وہ واپس کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک مرتبہ گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مہدی عباسی، جب تم لوگوں کے مظالم یعنی چھینی ہوئی چیزوں کو واپس کر رہے ہو تو ہمارے مظالم کہاں ہے؟
جو ایک مرتبہ کہتے ہیں اے ابو الحسن آپ کے مظالم کیا ہے؟ کہا کہ اللہ اکبر، کیا تم کو نہیں معلوم ہمارے مظالم کیا ہے؟ ہمارے مظالم فدق، مظالم سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو تم نے ظلم کے زور پر چھینی ہیں، جو جی زبردستی ہم سے جو ہے وہ لیا ہے. جی. تو کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ فدق ہے. تو کہتا ہے کہ خلیفہ وقت اے ابو الحسن میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ اس کے حدود بتائیے اور یہ بتائیے کہاں ہے کیا ہے. تو عجیب جملہ کہا امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہا کہ اگر تم اس کے حدود کو جاننا چاہو تو سن لو، اس کے حدود جو ہے وہ افریقہ سے لے کر یعنی حجاز کے وہ مناطق جس کو دومت الجندل کہتے ہیں، اردن کا ایک خاص علاقہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور خیبر سے لے کر یعنی اس طریقے سے انہوں نے کہ اشارہ کیا کہ جس سے خلیفہ وقت جو ہے وہ بہت زیادہ گھبرا گیا اور اس نے سوچا کہ اگر میں سب ان کے سپرد کر دوں تو میرے پاس کیا بچے گا. جی. تو خلیفہ مہدی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت عظیم سرزمین ہے، میں اس کے بارے میں تحقیق کروں گا. حقیقت یہ ہے کہ مہدی عباسی اس سے زیادہ آگے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، چونکہ دیکھیے یہ امام کا کلام ہے. در واقع امام نے یہ نہیں کہا کہ فدق کوئی مختصر سی کھیتی ہے، زمین ہے، بلکہ امام کا کہنے کا مقصد یہ تھا، جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہ افریقہ سے لے کر اور ایشیا تک جہاں تک اسلام پھیلا ہے ان علاقوں میں وہ سرزمین کہ جو بغیر جنگ و خون ریزی کے فتح اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا ہے وہ ہماری سرزمین ہے. وہ فدق ہے. بالکل. چونکہ فدق کا کلیہ ہی پیغمبر اکرم نے یہ قائم کر دیا، یہ بتایا فدق ایک قاعدہ ہے، ایک فارمولہ ہے، ایک آئین ہے. فدق ایک زمین نہیں ہے. فدق کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو جو بھی زمین، جو بھی علاقہ، جو بھی سرمایہ بغیر جنگ و جدل و جہاد کے ہاتھ آتا ہے وہ پیغمبر کا حصہ ہے. وہ ان کی یعنی حضور کی ذاتی ملکیت ہے، ذاتی ملکیت، اور پھر ان کے بعد ان کی اولاد کو ملتی ہے وہ میراث کے طور پر، وہ جن کو وہ حوالے کریں. بالکل. تو امام یعنی یہی کہنا چاہتے ہیں. امام یہ کہنا چاہتے ہیں. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جملے سے مہدی عباسی کو سمجھا دیا، اور مہدی عباسی کوئی ایسا ویسا خلیفہ نہیں تھا، بہت سمجھدار تھا. لہذا وہ سمجھ گیا کہ اس کا مقصد امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پوری خلافت مسلمہ جو ہے ان کے حوالے کر دیں. یعنی فدق جو ہے وہ ایک معنوی حاکمیت مادی سیاسی پیغمبر اکرم ہے. یہ ہے فدق کا خلاصہ. جی بالکل. حضور اہمیت کے حوالے سے میں نے گزارش کی تھی، تو یہی اگر کافی آپ کی نظر میں، ورنہ ہم نہیں، چونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس سوال بہت زیادہ ہے، لہذا میں عرض کر رہا تھا. حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے فدق کے لیے اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس مختصر اگر فدق ایک زمین ہے، ایک کھیتی ہے، ایک باغ ہے، تو اس کے لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کیا ضرورت تھی بھرے دربار میں آنے کی. جی تو اس سے اہمیت ثابت ہو جاتی ہے. دیکھیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ فدق سے سویوں نادار لوگ پل رہے تھے. بالکل. سویوں فقیر بیوہ یتیم لوگ پل رہے تھے. لہذا پہلی اہمیت یہ ہے کہ اگر یہ اہل بیت کے پاس یہ باغ رہتا ہے، یہ فدق رہتا ہے، تو یہ ہزاروں بیوہ یتیم غریب مسکین اور نادار کی سرپرستی میں خرچ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سنت نبوی کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوگا. سنت نبوی کیا ہے کہ فاطمہ الزہرا کو دیا گیا ہے، رسالت کے بعد جو ہے وہ لیا گیا، لہذا سنت کا ٹوٹنا یہاں پر ہو جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ایک اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ باغ فدق جو ہے وہ اقتدار مادی تھا حضرت امیر المومنین کی خلافت کے لیے. جی لہذا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس کو مانگا ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے حق جہاں پر ہے اس کو مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے، چاہے وہ چھوٹا سا باغ ہی کیوں نہ ہو. یہاں کے چجائے کے بہت بڑا فدق کا مسئلہ ہے جو نہ صرف باغ حاکمیت اور قدرت سیاسی و مادی پیغمبر اکرم ہے. حقیقت یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہاں پر ثابت کرنا چاہتی تھی کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں اگر یہ شبہ ہے کہ رسول اکرم ارث چھوڑ کر نہیں جاتے تو اس کو جو ہے غلط ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نہیں بلکہ ارث چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. اور اگر سوال کوئی یہ کرتا ہے کہ باغ فدق کو اگر پیغمبر اکرم نے حضرت فاطمہ
ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हिबा किया और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने गवाही के तौर पर जो है वो उम्मे ऐमन को और अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को, इमाम हसन इमाम हुसैन को, जो कुछ अफराद के नज़दीक जो है वो सिन्न सगीर में थे, बच्चे थे जी, और उम्मे ऐमन जो है वो एक खातून थी, क्यों इनको ही लेकर आए जबकि सलमान फारसी, अबू ज़र गफ्फारी और दूसरे अफराद भी मौजूद थे, दरबार में लाना चाहिए था, क्यों नहीं लेकर आए। लेकिन यहां अगर गौर करेंगे तो एक मसला पेश आता है। देखिए वो है मौला अली अलैहिस्सलाम की फजीलत और मद्द मुकाबिल को पहचानवाना। मौला अली अलैहिस्सलाम की फजीलत क्या है? बारहा पैगंबर अकरम ने कहा अली उन माल कुरान वल कुरान माल अली, ठीक है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। अब जो अली की गवाही को इनकार करेगा, 30 सेकंड हमारे पास, सिर्फ 30 सेकंड। लिहाजा ये दिखाना चाहते थे फातिमा ज़हरा कि पैगंबर अकरम जो हसन और हुसैन को, अली को मेआर बताकर जा रहे हैं, मेआर हक कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, बहुत सारे हदीसें हैं जो इनके फजाइल में है। लिहाजा ये दिखाना चाहते हैं कि पैगंबर के बाद इन फजीलतों को चश्मपोशी करते हैं ये लोग या मानते हैं, इनकी गवाही को कबूल करते हैं या नहीं, जबकि सिद्दीक अकबर का लक़ब मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ है। लिहाजा अगर कोई गवाही नहीं मानता तो इसका मतलब काजिब कहता है मौला अली को, और जो माज़अल्लाह काजिब कहता है वो रसूल की तकज़ीब करता है। लिहाजा वो इन अफराद को लेकर आए थे, वरना उनके पास अफराद बहुत सारे थे। बहुत शुक्रिया आपका, वाकई हमने इस्तेफादा किया, सवालात बहुत थे, हमारे नाज़रीन ने बहुत से सवालात किए थे, लेकिन हम आपसे भी शर्मिंदा हैं, सबका जवाब नहीं दे सके, और हुजूर आपसे हम खुदाफिज़ी करेंगे यहीं पर। नाज़रीन हमारा वक्त इख्तिताम को पहुंचा और क्या किया जाए, वक्त में गुंजाइश नहीं थी। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर इसी वक्त इसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। नाज़रीन किराम, सहर आलमी नेटवर्क की जानिब से बराह रास्त नशर होने वाले प्रोग्राम तारीख़ इस्लाम के हमरा आपका मेज़बान किफ़ायत हुसैन हाजिर खिदमत है। इस प्रोग्राम में मैं आपको अपनी जानिब से और स्टूडियो में मौजूद अपनी टीम की जानिब से बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ, और आप तमाम नाज़रीन पूरी दुनिया के कोने कोने से जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप तमाम की खिदमत में निहायत मोहब्बत, खुलूस और अदब के साथ सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू प्रोग्राम तारीख़ इस्लाम में चल रही थी जंग खैबर के हवाले से, और हमारे मेहमानों ने बड़े अजीम मतालिब आपके सुपुर्द किए और हमने इस्तेफादा किया। नाज़रीन, आज भी एक बड़ा अहम मौजू है जो बहुत जुड़ा हुआ है खैबर के वाक़े से, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हिबा कर दिया था। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम तारीख़ इस्लाम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि इंशाअल्लाह प्रोग्राम में आप हमारा साथ देंगे। और हस्ब मामूल मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि हमारे पे टेलीफोन नंबर्स भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। अगर हमें मशवरा देना चाहते हैं, हमारे मेहमान से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कॉल कीजिए। इस मौजू पर जो गुफ्तगू होगी फिदक के हवाले से, तो हमारे अजीम मेहमान जिनसे आप मुसलसल इस्तेफादा कर रहे हैं, जनाब मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला हैं, जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप हमारा साथ दीजिए, हम अपने मेहमान से मुलाकात करते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हुज़ूर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़िबला, बहुत शुक्रगुजार हैं कि एक मरतबा फिर आपने हमारी दावत को कबूल फरमाया और आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए। मैं भी तमाम नाज़रीन का शुक्रगुजार हूँ, साथ साथ आपका भी, और आपके साथ जो आपके लवाहिकीन हैं, टीम है, उनका शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ साथ माह रमज़ान जो आने वाला है, उसकी खुशामदीद के लिए और मोमिनीन को उसकी आमादगी के लिए मैं फिर एक मरतबा तबरीक अर्ज़ करता हूँ। जी हुजूर, आपने एक बहुत अच्छा नुक्ता मुझे यहाँ पे याद दिला दिया जो मुझे नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करना है। नाज़रीन, हमारा जो ये प्रोग्राम तारीख़ इस्लाम है, ये इस सिलसिले की कड़ी
آج سمجھ لیجئے آپ کہ اب ہم رمضان کے آخر تک کے لیے اس کو یہیں پر روک دیں گے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب اگلے ہفتے سے بلکہ ہمارا جو پہلے رمضان سے سلسلہ شروع ہوگا وہ رمضان کے حوالے سے ہوگا. انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام دیکھیں گے رمضان کے حوالے سے، اور تاریخ اسلام پروگرام کی جو اگلی کڑی ہوگی وہ اب وسلم نے خیبر کی طرف جاتے ہوئے اپنے کچھ خاص افراد کو فدق کے یہودیوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ خود کو تسلیم کر دیں، لیکن وہ لوگ روزانہ ٹال مٹول کرتے رہے اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش میں تھے کہ دیکھیں خیبر کے یہودی بہادروں کے سامنے مسلمانوں کا لشکر کیا کر سکتا ہے. مگر جب مرحب و انتر کے قتل کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح خیبر کی خبر سنی تو فدق کے یہودیوں نے بھی خود کو سرنڈر کر دیا اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر صلح کی درخواست کی، اور فدق کا آدھا حصہ بغیر کسی جنگ اور خوریزی کے پیغمبر اسلام کے حوالے کر دیا، اور باقی حصے پر وہ کچھ خاص شرائط کے ساتھ رہنے لگے. چونکہ فدق کی زمین بغیر جنگ کے حاصل ہوئی تھی، اس لیے وہ صرف پیغمبر اسلام کی خاص ملکیت میں شامل تھی، جسے آج کے موضوع کا عنوان ہے فدق. انشاءاللہ فدق کے موضوع پر ہم اپنے مہمان سے استفادہ کریں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حسب معمول ہم اس پروگرام کا پہلے کیپشن دیکھتے ہیں اور نریشن دیکھتے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں کہ آج اس پروگرام میں کس طریقے سے گفتگو ہوگی اور اس کا محور کیا ہے. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے انشاءاللہ. پہلے ہم نریشن دیکھیں گے، اس کے بعد اپنے مہمان سے ملاقات کریں گے اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. تو آئیے ہمارے ساتھ کیپشن دیکھتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ